بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر ہر دور میں طبقاتی نظام موجود رہے ہیں۔ ایک شخص امیر ہے اور دوسرا غریب ہے، ایک کو اللہ نے وافر رزق دیا ہے اور دوسرے کے پاس کم ہے۔ مادی دنیا میں دیکھا جائے تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کمایا اس پہ میرا حق ہے، لیکن جب اسلامی دنیا میں آپ قدم رکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے نہیں، یہ سارا تیرے ہاتھ کا ہی کمایا ہوا ہے، لیکن یہ ہاتھ تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ ان ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیزیں اب راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرو، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم کمال نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، تقسیم نہ کرو۔ تو اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کا ایسا نظام دیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ نظام زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جو اگر کلی طور پر نافذ کر دیا جائے تو مسلم تو دور، غیر مسلم بھی اسلامی ریاست میں بھوکا نہیں سو سکتا۔ آئیے نظام زکوٰۃ کے اوپر آج انتہائی مفصل گفتگو کے لیے عہد حاضر کے نامور عالم دین ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان سے متعارف ہوتے ہیں۔ محترم علامہ قمر اقبال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، زکوٰۃ کا بنیادی طور پہ معنی اور مفہوم کیا ہے، تاکہ ناظرین کے لیے یہ بھی آسانی ہو جائے کہ جو ہم زکوٰۃ کی صورت میں دے رہے ہیں یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہمارے بقیہ مال کو عطا کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور جو آج آپ جو ہے AQTV کے توسل سے لوگوں کے گوش و گزار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پاک کرنا ہے، سبحان اللہ، یہ مال کو پاک کرنا ہے، اور اس کا ایک اور معنی یہ مال کی نشو و نما کرنا بھی ہے، مال کو بڑھانا بھی ہے۔ اب یہ مختلف جو ہے نا اس کے اندر مختلف اس کے معنی نکلتے ہیں، اور اس میں سے بہت نشو و نما پانا اور مال کا پاک کرنا، یہ اس کے مین جو ہیں وہ معنی میں سے یہ معنی جو عام فہم ہیں، اور اس کے حقیقت جو ہے لوگوں تک پہنچنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس معنی کے۔ جب انسان اپنے مخصوص مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اس مال کو پاک کر دیتا ہے، زکی کر دیتا ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں وہ مال غریبوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اس تمام باقی جو ماندہ مال بچتا ہے اس امیر کے اس مال کو پاک کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ زکوٰۃ ہر فرد پہ تو واجب نہیں ہے، یقیناً ادائیگی واجب ہے، لیکن کیا ہر فرد پر زکوٰۃ واجب ہے امت مسلمہ میں جو موجود ہیں، یا کوئی خاص طبقہ ہے؟ امت مسلمہ میں یہ بالخصوص یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت کے امیر لوگوں سے غریبوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے متعلق زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب بھی ہونا ضروری ہے، اور جس وقت انسان صاحب نصاب ہو اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، اور اس کے علاوہ مال تجارت ہو یا زمین کی پیداوار ہو، جو زمین ہو اور وہ اس کی پیداوار ہو، اس کے علاوہ دیگر جانور ہوں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، یہ بہت مفصل بحث ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ آپ نے زکوٰۃ کا نصاب تو ہمیں بیان کر دیا، لیکن زکوٰۃ جو کن لوگوں پر کو دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت ایک خاص پروفیشنل جو بھکاری ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور ہر دروازے پہ وہ ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں دیں ہمیں دیں، اصل جو حقدار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب تو آپ نے یقیناً بیان کیا، زکوٰۃ دینی کن کو ہے ہم نے؟ زکوٰۃ بالخصوص آج کے دور کے اندر، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر
کس کو دی جائے، کیونکہ آج کل پیشہ ور جو بھکاری ہیں وہ ہر دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، اور یا تو وہ بن جاتے ہیں بھکاری یا وہ دستک دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو مفلوق الحال ظاہر کر کے لوگوں سے ہمدردی کے طور پہ اس مال کو بٹور لیتے ہیں۔ حالانکہ جو اسلام کے اندر اور قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مصارف زکوٰۃ وہ 7 قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں مساکین، غریب، یتیم، فقراء اور مسافر، ابن سبیل، جہاد کرنے والا اور جو نئے اسلام کے اندر داخل ہونے والے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اور اس لیے ضروری امر یہ ہے، جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ دے کس کو رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، اور جب تک ہم صحیح بندے تک زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچائیں گے تو اس وقت تک ہماری طرف سے وہ زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں ہوگی، اور پھر عند اللہ ہم کیا ہیں، جواب دینے والے ہوں گے۔ جو 2 طبقے ہیں ہمارے یہاں، ایک ہمارے رشتہ دار اور دوسرا غیر مسلم جو ہماری آبادیوں میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ غیر رشتہ داروں میں جو غریب طبقہ ہے اور وہ مفلوق الحال ہے، ہم انہیں محروم کر کے محلے داروں کو، دیگر لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن انہیں محروم کر دیتے ہیں، اور پھر جو غیر مسلم رہتے ہیں اگر وہ اس قدر غریب ہوں کہ لاچار ہوں کہ وہ رات کو بھوکے سو رہے ہیں، تو کیا ہم انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے عاقل ہونا مسلمان، اور اس کے لیے کیا ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ امت کے غرباء کے لیے، امت کے غریبوں کے لیے ہے، اور وہ مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ختم نبوت پر وہ ایمان کامل رکھتا ہو۔ لیکن جو مؤلفۃ القلوب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ غیر مسلم کہ جن کے تالیف قلب کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یقیناً اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ کی آبادیوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں زکوٰۃ کے ذریعے ان کے دل میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس دین کے لیے نرمی پیدا ہو سکتی ہے یا محبت پیدا ہو سکتی ہے، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ۔ جب مال تجارت میں کتنا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پہلے وہ میں مؤلفۃ القلوب کی طرف میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا۔ وہ اس صورت میں زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو غیر مسلم، کہ اس کے دل کے اندر وہ اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہو، وہ ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ اسلام قبول کرنے والا ہے، اور اس لیے ہم اس کو زکوٰۃ کی کیا ہے، ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک غیر مسلم ہے اور اسی دین کے اوپر قائم ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ مال تجارت 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار اماؤنٹ ہو، اور اس پہ ہولان ہول یعنی کہ 1 سال کا پورا سال بھی گزر چکا ہو، اور کتنے پرسنٹ ضرورت اصلیہ، حاجات اصلیہ انسان کے اوپر جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس سے وہ مال زائد ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اگر وہ مال بچتا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو، اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو، وہ قرض اس نے قرض بھی نہ دینا ہو، اور اس کے بعد جس وقت یہ تمام کے اوپر پورا سال ایک گزر جائے گا اس تمام مال کے اوپر جو نصاب کو پہنچتا ہے۔ ہاں، اگر ایک اور بات اس کے ضمن میں آتی ہے کہ جس وقت 3 جس طرح نصاب بنتے ہیں، سونے، چاندی اور مال تجارت کو ملا کر اگر یہ تینوں ایک نصاب تک پہنچتے ہیں تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ وہ ایک نصاب کی وہ 7.5 تولے چاہے سونا ہوگا، 52.5 تولے چاندی ہو یا مال تجارت، پھر اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ اس کے لیے دینا ضروری اور لازم ہے۔ ناظرین کرام، مختصر وقت کے اندر ہم نے یہ جاننا چاہا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔
یقیناً یہ بڑا معلوماتی اور یہ اتنا علم رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو منافق کہنے لگے شاید پیغمبر اسلام نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ کوئی نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ امت کے ہر غریب کے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن میری اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا اور صدقہ و خیرات لینا حرام ہے۔ تو آپ امت کے تمام طبقات کو زکوٰۃ دیں، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیے، محلے داروں کو نہ بھولیے، اڑوس پڑوس والوں کو یاد رکھیے، لیکن جو اہل بیت اطہار ہیں انہیں آپ زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات نہیں دے سکتے، ان کے لیے خمس کی صورت میں آپ اپنی حلال رزق میں سے تحائف پیش کیجئے۔ پروردگار عالم ہمیں زکوٰۃ کے واجب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔